ایک ہمارا 13/7 کو کیس ہوا تھا، 13 جولائی کو صرافہ بازار میں ڈکیٹی کا. تو بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا. تھوڑا سا میں اس انسیڈنٹ کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور بڑی محنت کے ساتھ ہمارے جو تھانہ لکی پولیس اور سٹی ان لوگوں نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا. وہ فیکٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور آپ کے توسط سے، اس فورم کے توسط سے میں اپنی جو ریکویسٹ ہے انجمن تاجران صرافہ بازار، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے، وہ بھی میں ان تک پہنچاؤں گا آپ کے توسط سے. تو یہ مسلح نقاب پوش 2 موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر 5 نقاب پوش یہ آئے تھے ادھر صرافہ بازار میں جیولر کی دکان پر. انہوں نے ڈکیٹی کی، اور اس کے بعد اس واقعے کا کوئی نہ تو عینی شاہد تھا اور نہ ہی کوئی صرافہ بازار میں بدقسمتی سے باوجود بار بار کے نوٹس کے کچھ CCTV کیمرہ لگے ہوئے تھے. ایک دور دراز کے CCTV کیمرہ میں ہمیں ان کے صرف جسامت نظر آئی، کیونکہ ان کے منہ ڈھکے ہوئے تھے. تو ایک طرح سے یہ بالکل ایک اندھا کیس جس کو بولتے ہیں، بلائنڈ کیس تھا. یہ بڑی محنت اور کوشش کر کے ہم نے اس کو ٹریس کیا، اور اس میں ٹوٹل 5 ملزمان جو ملوث تھے اس میں سے 2 ہم نے اریسٹ کیے ہیں. انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا، اور پھر جہاں نورنگ میں بازار میں جس صراف کو جا کر سونا بیچا ہے اس صراف کا نام بتایا. اس صراف کو بھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. مسروقہ مال خریدنا جرم ہے ایک، اس جرم کے تحت اس کے خلاف بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں. تو یہ جو ابھی تک جو اس میں ہے کہ وہ 17.5 تولے، معذرت 17.5 تولے، وہ ایک بندے سے برآمد ہوا ہے. دوسرا بندہ ابھی ہم نے ریسنٹلی اریسٹ کیا، اس کے بھی انٹروگیشن ہوگی. تو باقی ان کے جو گروپ کے 3 بندے ہیں وہ ابھی ہمیں مطلوب ہیں. تو جیسے ہی ہمیں چونکہ ان کے آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کا تھا، تو ہم ان پر ریڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہم ان تک بھی پہنچ جائیں گے. تو میں اپنی طرف سے تھانہ لکی پولیس، انچارج سٹی، ان سب کو میں شاباش بھی دیتا ہوں کہ ایک ایسا کیس جس میں بالکل جو سراغ تھا ڈکیٹی کا وہ نہ تھا. اور اس طرح کا انہوں نے اپنے کیس میں بنو میں جو ایک ڈکیٹی ہوئی تھی ایزی پیسہ والوں کی، اس کا بھی اعتراف کیا ہے. تو یہ ایک پورا گینگ تھا جو کہ ہم نے انرتھ کیا ہے. اس میں سے اس کے 2 ممبر پکڑے گئے ہیں، 3 جو ہیں وہ ابھی ایٹ لارج ہیں. ہم ان پر بھی ریڈ کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی وہ بھی پکڑے جائیں گے. یہ اس کیس کا بیک گراؤنڈ، یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل تھی. باقی اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے صرافہ بازار، انجمن تاجران، منی چینجر، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جو سیکیورٹی ایکٹ کے تحت وہ پابند ہیں CCTV کیمرہ لگانے کے، چوکیدار کھڑا کرنے کے، تو وہ اپنی یہ ذمہ داری بھی پوری کریں. ساتھ ساتھ سوسائٹی سے بھی میری ریکویسٹ ہے تو اپنے ارد گرد نظر رکھیں. اور ہمارا عزم جو ہے وہ لکی ڈسٹرکٹ کو کرائم فری ڈسٹرکٹ بنانا ہے. انشاءاللہ جیسے پہلی میٹنگ ہماری ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ عہد کیا تھا، تو انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. جو مجرمان اشتہاری ہیں، میں ایک بار پھر اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے وہ تمام لوگ جو کہ قانون کو مطلوب ہیں ان سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، تنبیہ بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، کہ وہ آئیں، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کریں، قانون کا سامنا کریں اپنے مقدمات کا. ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اگر وہ نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو قانون کے حوالے نہیں کریں گے، تو پھر ہم اپنا کام کرنا جانتے ہیں. ہم پھر انشاءاللہ ان کو قانون کے دائرے میں لائیں گے. تو ہم لوگ اس چیز کے اتھرائز نہیں ہیں کہ ہم کسی کو جھوٹا کہیں. ہماری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں جو متاثرین ہیں. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بندے سے فی الحال اس کی انٹروگیشن ہوئی ہے، یہ جو ریکوری ہوئی ہے اس گینگ کے ایک بندے سے ہوئی ہے. جیسے جیسے اور بندے اس میں اریسٹ ہوں گے، جو ہم نے رات اریسٹ کیا اس کی بھی انٹروگیشن ہونا باقی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس میں 100% ریکوری کریں گے. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کیس میں مکمل ریکوری بھی کر لیں اور سارے ملزمان بھی گرفتار